بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کھلے میدان میں کھلی عدالت میں عوام کے مقدمات سن رہے تھے، اور سلطان نور الدین زنگی کی طرح اس عدالت میں ہر خاص و عام کو آنے کی اجازت تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مقدمہ سن رہے تھے کہ اتنے میں ایک بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کٹورا اور دوسرے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا۔ اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ بھکاری ہے، کیونکہ وہ عدالت ہر خاص و عام کے لیے تھی، لہٰذا اس بھکاری کو کھلی عدالت میں اندر آنے سے کسی نے نہیں روکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے ہی دوسرے مقدمات سے فارغ ہوئے تو سلطان نے پوچھا، بابا جی، آپ اپنا مسئلہ بتائیں، آخر ایسی کون سی حاجت آپ کو میرے پاس کھینچ کر لائی ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا، سلطان معظم، بے شک ہم نے آپ کی عظمت اور بہادری کے بہت قصے سنے، لیکن اگر آپ اس کام کو پورا کر دیں تو ہم آپ کی بہادری اور عقل مندی پر یقین کر لیں گے۔ سلطان نے بھکاری بزرگ کو کہا، بابا جی، آپ اپنی بات بتائیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، میں بربوسا قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، اور ہمارا قبیلہ 300 جھونپڑیوں پر مشتمل ہے، اور قبیلے کی خاصیت یہ ہے کہ ہمارے قبیلے کی خواتین بے حد خوبصورت اور حسین و جمیل ہیں، لیکن ہمارا قبیلہ کاہلی اور سستی میں ڈوب چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے قبیلے میں نہ ہی کوئی خواتین ہنر کا کام کرتی ہیں اور نہ ہی ان کے مرد تجارت کرتے ہیں۔ اس لیے وہ قبیلہ بھوک اور افلاس کا شکار ہے، اور اس بھوک اور فاقوں کی وجہ سے اس قبیلے کی اکثر خواتین دوسرے قبیلے کے سرداروں اور زمینداروں کے پاس جسم بیچنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، اور اپنا جسم بیچ کر وہ اپنے گھر کا گزر بسر کرتی ہیں۔ ہمارے قبیلے میں شروع سے ایسا نہیں ہوتا تھا، کچھ عرصہ ہوا کہ اس طرح کی بیماری ہمارے قبیلے میں ایک ناسور بن کر پھیل گئی ہے۔ سلطان معظم، اگر آپ کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کریں کہ اس قبیلے کی خواتین اس غلط کام سے رک جائیں تو بے شک ہم آپ کی بہادری اور عقل مندی کے قصوں پر یقین کر لیں گے۔ یہ سن کر سلطان کے وزیر نے کہا، سلطان معظم، آپ کو کسی ایرے گیرے کے سامنے اپنی بہادری کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اس وزیر نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس بھکاری کو باہر لے جاؤ۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کرخت لہجے کے ساتھ وزیر کی طرف دیکھا اور کہا، اے وزیر، تم نہیں جانتے کہ کھلی عدالت ہے، اور کھلی عدالت کا مقصد جو جس کے جی میں آئے وہ کہہ سکتا ہے، اور اس بزرگ کی بات میں دم ہے۔ اگر اس قبیلے کی خواتین کو ہم ایک ایسے راستے پر لگا دیں جہاں وہ ایسے غلیظ کام کرنے کی بجائے محنت کا کام کرے تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو سکتی ہیں، اور تب ہی وہ قبیلہ مستقبل میں جا کر ترقی کرے گا، ورنہ اس قبیلے کا نام و نشان اس صفحہ ہستی سے ایک نہ ایک دن ضرور مٹ جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بزرگ کو کہا، فلاں دن میں آپ کے قبیلے میں حاضر ہو جاؤں گا، اور تم اپنے قبیلے کے تمام مردوں اور خواتین کو ایک جگہ اکٹھا کرنا۔ وہ بزرگ کٹورا لیے وہاں سے چلا گیا۔ طے شدہ دن پر سلطان گھوڑے پر سوار اس قبیلے میں پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جیسے ہی قبیلے میں قدم رکھا اور اس قبیلے کی خواتین کو دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی جان چکے تھے کہ اس بزرگ کی بات تو بالکل درست تھی۔ اس قبیلے کی خواتین میں بے انتہا حسن تھا، لیکن وہ گندی بیماری ان کی رگوں میں پھیل چکی تھی۔ ایک اونچی جگہ پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے نشست تیار کی گئی تھی۔ سلطان نے ان تمام قبیلے کی خواتین کو کہا، میں تمہیں ایک انتہائی انمول واقعہ سنا رہا ہوں جس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اگر اس واقعے کے بعد تمہیں ہدایت نہیں آتی تو پھر مجھے دوسرا راستہ بھی آتا ہے، اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ سلطان نے اتنے بڑے ہجوم کو مخاطب کر کے کہا کہ آج سے کئی سال پہلے ایک گاؤں میں ایک نائی اور ایک لکڑہارا رہتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی تھے۔ لکڑہارے کی بیوی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، اتنی حسین و جمیل کہ اگر اس کو شہزادی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے تو وقت کی شہزادی بھی اس کی کنیز لگے گی، لیکن شاید اس کی قسمت میں اس لکڑہارے کا ساتھ لکھا تھا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ شادی کے چند دن تو ان کے اچھے سے گزرے، لیکن چند دنوں کے بعد جب لکڑہارے نے کام پر جانا شروع کیا تو لکڑہارا سارا دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور شام ہو جانے کے بعد بازار سے لوٹتا اور جو کچھ کمایا ہوتا اپنی بیوی کو لا کر دے دیتا،
اور اپنے بستر پر جا کر سو جاتا۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے شوہر کے گھر آنے سے پہلے خوب بن سنور کر تیار ہوتی، لیکن اس کا شوہر اس کی تمام خواہشات پر پانی پھیر دیتا۔ وقت گزرتا رہا، لیکن لکڑہارے نے اپنی بیوی کا وہ حق ادا نہیں کیا جو اس کو ادا کرنا چاہیے تھا۔ اب لکڑہارے کی بیوی تڑپنے لگی اور اپنے شوہر کی بے وفائی کو دیکھ کر اس کے دل میں بہت غصہ بڑھ گیا تھا اور اس نے اپنے خاوند سے اس بات کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک رات وہ خوب بن سنور کر اپنے گھر سے باہر نکل پڑی۔ گلیوں میں چلتے چلتے اچانک اس کی نظر ایک زمیندار کے بیٹے پر پڑی جو شراب کے نشے میں دھت تھا اور گلی میں ٹہل رہا تھا۔ دونوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا تو دونوں کو ایک دوسرے کی طرف کشش محسوس ہونے لگی اور لکڑہارے کی بیوی نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا اور کہا کہ میرا شوہر سارا دن کام کرتا ہے اور رات کے وقت آ کر سو جاتا ہے اور شوہر ہونے کا حق ادا نہیں کرتا۔ اگر تم میرے ساتھ شوہر کے حق کو ادا کرو تو میں ہر روز تمہارے پاس آؤں گی۔ زمیندار کے عیاش بیٹے نے لکڑہارے کی بیوی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی حویلی میں چلا گیا۔ ساری رات دونوں نے ایک بستر پر گزار دی اور صبح اندھیرا ختم ہونے سے پہلے لکڑہارے کی بیوی اپنے گھر واپس آ گئی۔ صبح اس کا شوہر بیدار ہوا، اس نے ناشتہ کیا اور پھر جنگل کی طرف نکل گیا اور اسی طرح ہوتا رہا۔ لکڑہارا کام پر چلا جاتا، آ کر شام کو سو جاتا اور لکڑہارے کی بیوی اپنے شوہر کے سوتے ہی اس زمیندار کے بیٹے کے پاس چلی جاتی اور ساری رات اس کے ساتھ بستر پر گزارتی۔ ایک دن لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اسے ایک بوڑھا بزرگ زخمی حالت میں جنگل میں ملا۔ لکڑہارے نے اسے اپنے کندھے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے آیا، اس کی دیکھ بھال کی اور اسے ایک دوسری جھونپڑی میں بستر ڈال کر دیا اور وہ بزرگ اسی بستر پر آرام کرنے لگا، لیکن شاید چوٹ کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی لکڑہارا سو گیا تو اس کی بیوی کی حرکت بزرگ کو معلوم ہو گئی اور وہ بزرگ دیکھنے لگا کہ آخر اس لکڑہارے کی بیوی کیا کرنے والی ہے، کیونکہ گھر آنے پر وہ لکڑہارے کی بیوی کی چال چلن دیکھ کر سب کچھ پہلے ہی سمجھ چکا تھا۔ اگلی صبح جب لکڑہارا اٹھا تو اس بزرگ نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا آج تم جنگل میں جا کر کام کم کرنا اور آج کی رات تم نے سونے کا ناٹک کرنا ہے تاکہ تمہیں تھکاوٹ کی وجہ سے نیند نہ آئے اور تمہیں اپنی بیوی کا پیچھا کرنا ہے۔ تیری بیوی رات کو بن سنور کر کسی کو ملنے جاتی ہے۔ جب لکڑہارے نے سنا تو اپنی بیوی کو کچھ کہے بغیر جنگل کی طرف چلا گیا۔ سارا دن جنگل میں یہ سوچتا رہا کہ بے شک مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن میں یہ سب اپنی بیوی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کرتا رہا اور وہ سارا دن اپنی بیوی کی بے وفائی پر روتا رہا۔ شام کو گھر واپس آیا تو کھانا کھائے بغیر بستر پر لیٹ گیا اور لکڑہارے کی بیوی نے سمجھا کہ شاید میرا شوہر آج زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے جلدی سو گیا ہے۔ جیسے ہی اس کے شوہر نے سونے کا ناٹک کیا تو لکڑہارے کی بیوی پھر سے بن سنور کر اس عیاش آدمی کے پاس جانے کے لیے جھونپڑی سے نکلی۔ اتنے میں لکڑہارے نے اس کو بازو سے پکڑا اور کہا، میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ اور پھر لکڑہارے نے اپنی بیوی پر کافی تشدد کیا اور اس کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ ساری رات اس کی بیوی درخت کے ساتھ بندھی رہی۔ اب اس بوڑھے بزرگ کو بھی نیند آ چکی تھی۔ اچانک اس کے پڑوسی یعنی کہ نائی کی بیوی نے دیکھا کہ آج لکڑہارے نے اپنی بیوی کو درخت سے باندھ دیا ہے، تو وہ اس کے پاس آ گئی اور پوچھا، آخر تم سے ایسی کیا غلطی ہوئی جو تجھے تیرے شوہر نے درخت کے ساتھ باندھ دیا؟ تو اس نے نائی کی بیوی کو کہا، کل میرے شوہر کو ایک بزرگ جنگل میں ملا، میرا شوہر اس کو اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ میرے شوہر کو بزرگ نے کہا، تیری بیوی تو تجھ سے بے وفائی کر رہی ہے، لہٰذا تم اس کو درخت کے ساتھ باندھ دو، یہ رات کو کسی کے ساتھ ملنے کے لیے جاتی ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، مجھے اس بزرگ نے پچھلی رات اپنے بستر کو گرم کرنے کے لیے کہا تھا تو میں نے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہا، آپ میرے بابا کی عمر کے ہیں، میں آپ کے ساتھ کیسے سو سکتی ہوں؟ تو اس نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے میرے شوہر کو بہکایا اور میرے شوہر کو یقین دلایا کہ میں رات کو اٹھ کر کسی سے ملنے جاتی ہوں۔ نائی کی بیوی نے کہا، تم کیسے ساری رات درخت کے ساتھ بندھی رہو گی؟ میں تمہیں کھول دیتی ہوں، تم اپنے بابا کے پاس چلی جاؤ۔ تو اس نے کہا، میرا شوہر چند لمحوں کے بعد اٹھ کر دیکھتا ہے کہ میں نے رسی کھول تو نہیں دی، اگر میں یہاں سے رسی کھول کر بھاگ گئی تو مجھے وہ تلاش کر کے دوبارہ لے آئے گا اور مجھ پر پھر سے تشدد کرے گا۔ تو نائی کی بیوی نے کہا، اب تم کیا کرو گی؟ تو اس نے کہا، تم میری پڑوسی ہو اور آج پڑوسی ہونے کا حق ادا کرو۔
تم کچھ دیر کے لیے میری جگہ پر اس درخت کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ، میں ابھی اور اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے بابا کو اس بات کی اطلاع دے کر آ جاتی ہوں۔ اس وقت تک تم میری جگہ پر بیٹھ جاؤ، اس سے میرے شوہر کو مجھ پر شک نہیں ہوگا، وہ سمجھے گا کہ میں بھاگی نہیں۔ نائی کی بیوی اس کی باتوں میں آ گئی اور اس کی جگہ خود بیٹھ گئی اور اس کی رسی کھول دی، اور لکڑہارے کی بیوی گھوڑے پر سوار ہو کر زمیندار کے عیاش بیٹے کے پاس پہنچ گئی۔ ادھر لکڑہارے نے جب اپنی بیوی کو سردی میں باہر درخت کے ساتھ بندھا دیکھا تو اس کو اپنی بیوی پر ترس آ گیا، اور وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کی رسی کھول کر اس کو اندر لے آیا۔ چونکہ اس وقت اندھیرا تھا، لہٰذا نائی کی بیوی لکڑہارے کی باتوں کا جواب بس ہوں ہاں میں ہی دیتی رہی اور اس کے ساتھ مجبوری میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ نائی کی بیوی ڈر گئی تھی کہ اگر میں نے اس کو بتا دیا کہ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں بلکہ میں تو تمہارے پڑوسی کی بیوی ہوں، تو یہ ابھی میرے شوہر کو جا کر بتا دے گا اور میرا شوہر بھی مجھے بغیرت سمجھے گا اور مجھے طلاق دے دے گا۔ لہٰذا وہ خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ چلی گئی۔ لکڑہارا نائی کی بیوی کو اندر لے گیا اور اس سے کہا کہ بے شک میں نے ایک شوہر ہونے کا حق ادا نہیں کیا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں شوہر ہونے کا حق ادا کروں گا۔ اتنے میں اس نے اپنی بیوی کو بستر پر لٹا دیا اور ساری رات اس کے ساتھ گزار دی، اور مجبوری کی حالت میں نائی کی بیوی خاموش رہی۔ اتنے میں نائی جب اپنے گھر گیا تو جب اس نے اپنی بیوی کو بستر پر نہیں پایا تو ادھر ادھر تلاش کرنے لگا، تو پاؤں کے نشانات اس لکڑہارے کے گھر کی طرف آتے تھے، تو وہ اس کو تلاش کرتا کرتا جب لکڑہارے کے گھر پہنچا تو اس کی بیوی لکڑہارے کے ساتھ کمرے میں موجود تھی۔ نائی نے اسی وقت لکڑہارے کو پکڑا اور قاضی کی عدالت میں لے گیا۔ قاضی نے ایک لڑکی کے ساتھ زنا کرنے کے بدلے میں اس کو سنگسار کرنے کا حکم دے دیا۔ جب لکڑہارے کو سنگسار کرنے لگے تو قاضی نے اس سے پوچھا، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور میری جو آخری خواہش ہے وہ کوئی بھی نہیں پوری کر سکتا۔ قاضی نے پوچھا، بتاؤ تو صحیح۔ اس نے قاضی صاحب سے کہا، حضور میں جانتا ہوں کہ میری آخری خواہش نہیں پوری کی جائے گی، اگر قاضی صاحب قرآن پاک کا حلف اٹھائیں تو پھر میں یقین کر لوں گا اور میں اپنی آخری خواہش بتا دوں گا۔ جب قاضی صاحب نے حلف لیا تو لکڑہارے نے کہا، بے شک مجھے سنگسار کر دیا جائے، لیکن میری آخری خواہش یہی ہے کہ مجھے سنگسار کرتے وقت مجھے پہلا پتھر وہی آدمی مارے جس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی نامحرم عورت کے ساتھ زنا نہ کیا ہو۔ یہ سن کر سارے گاؤں والے حیران ہو گئے، حتیٰ کہ قاضی صاحب کا بھی سر جھک گیا اور وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس لکڑہارے کی باتوں سے سارے گاؤں والوں کے سر شرم سے جھک گئے، اور پھر اس لکڑہارے نے قاضی صاحب کو اپنی بیوی کے بے وفائی سے بڑی داستان سنائی اور کہا، میں نے تو اپنی بیوی سمجھ کر نائی کی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہے، لہٰذا یہ ایک حادثہ تھا، میرا اس میں کوئی گناہ نہیں۔ لہٰذا قاضی صاحب نے شرمندہ ہو کر لکڑہارے کو اسی وقت رہا کر دیا اور اس عیاش آدمی جو زمیندار کا بیٹا تھا اس کو اس کی جگہ سنگسار کر دیا، اور اس لکڑہارے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ جب یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان قبیلے والوں کو سنایا تو وہ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ پھر سلطان نے کہا، جس قبیلے کے مرد کام نہیں کرتے تو ان کی خواتین کا جسم بازاروں میں بکتا ہے۔ یہ سن کر ایک بزرگ عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہوئی اور کہا، حضور آپ ہمارے قبیلے میں ایک قاضی تعینات کر دیں، آج کے بعد جو بھی لڑکی یا عورت کسی نامحرم مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑی جائے تو اس کو بھی اس عیاش آدمی کی طرح سنگسار کر دیا جائے۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہاں ایک قاضی تعینات کر دیا، اور پھر قبیلے کے مردوں نے کام کرنا بھی شروع کر دیا اور ان کی خواتین بھی سیدھے راستے پر آ گئیں۔